بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف کرائم میں میں ہوں آپ کا میزبان شکیل قرار۔ آج ہم پھر بات کریں گے کہ جو اسلام آباد پولیس کا ماتحت عملہ ہے وہ اپنے چند افسران کی مبینہ ملی بھگت سے کس طرح ملزم کو مدعی اور مدعی کو ملزم بناتے ہیں۔ حالات اسی وقت خراب ہوتے ہیں جب ایک درخواست گزار جو مظلوم ہو اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے پولیس تو پھر اس کے بعد اس کا انصاف کا حصول اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے پاپڑ بیل تک کہ ماں وہ تھانہ کچہری کے چکر لگاتا ہے لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا۔ یہی کچھ واقعہ اپریل کے مہینے میں ہی تھانہ کرال میں پیش آیا جب 15 پہ ایک غیر متعلقہ شخص نے کال کی۔ اس کے بعد پولیس وہاں پر گئی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لائی، جس میں چودھری صدیر احمد جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور دیگر ساتھی ان کے تھے، اور ان کے خلاف اور دوسری پارٹی کے خلاف 107 151 کا قلندرہ بنا کے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ 15 پہ کال کسی اور نے کی، اس شخص نے کی جو موقع پہ موجود نہیں تھا، اور قلندرہ دیا پولیس نے، خود تفتیشی الطاف حسین نے جو سب انسپکٹر ہے اس نے ہی قلندرہ دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلے روز ہی جو متعلقہ علاقے کا پٹواری ہے اس نے باقاعدہ طور پر اس کی زمین کی جس کا ترازہ تھا اس کے حوالے سے اپنی رپورٹ دے دی کہ ریکارڈ کے مطابق وہ ملکیت کس کی ہے، لیکن اس میں یہ تصدیق ہوئی ہے کہ جو جس نے 15 پہ کال کی اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ کچھ اور لوگوں کی ملکیت تھی۔ یہ بات رپورٹ میں آ گئی۔ ایک روز بعد یعنی کہ 5 تاریخ کو قلندرہ بنتا ہے، 6 کو رپورٹ آتی ہے پٹواری کی، اور 7 تاریخ کو اسی وقوعے کا ایک اور مقدمہ درج ہوتا ہے اسی تھانے میں۔ یعنی کہ پہلے قلندرہ بنا 5 تاریخ کو، 5 اپریل کو، اور 7 تاریخ کو پھر اسی تھانے میں وہی تفتیشی باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کر لیتا ہے کہ چودھری صدیر احمد اور اس کے ہمراہ مسلح افراد تھے اور وہ وہاں لوگوں کو خوف و ہراس پھیلا رہے تھے اور زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر ان کے خلاف خود ہی مدعی بن کے مقدمہ درج کر لیا۔ بات جہاں تک ختم نہیں ہوئی، اس کی معاملے کی انکوائری کے لیے درخواست دی لیکن درخواست بھی دبا لی گئی۔ اب جب درخواست گزار کو انصاف نہیں ملا تو اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی 20 اپریل کی تاریخ فکس ہوئی ہے اور معزز جج جو ہے وہ عدالت اس کیس کو سنے گی۔ اس کیس میں مدعی جو ہے درخواست گزار چودھری صدیر احمد، انہوں نے آئی جی اسلام آباد، متعلقہ مجسٹریٹ، ایس ایچ او اور تفتیشی کو فریق بنایا ہے، اور اس میں سزا کی ہے کہ نہ صرف یہ مقدمہ درج کیا جائے بلکہ اس کے بعد جو کارروائی ہوتی ہے وہ بھی کی جائے۔ اس پریئر میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے ابھی ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ تھانہ کرال خاص طور پہ کہ جو ایریا ہے اور پورا اسے رورل زون ہے، یہاں پر زمین کے ایشوز ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ غوری ٹاؤن ہے، گرین اسپائر ہے اور سوسائٹیز ہیں جن کے روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلے آتے رہتے ہیں۔ اس میں یہ بات کئی مرتبہ ثابت ہو چکی ہے، ہم بھی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، شواہد پیش کر چکے ہیں کہ جو بھی قبضہ مافیا قبضہ کرنے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے تھانے میں اپنے معاملات یعنی کہ اپنے لین دین کے سلسلے کو وہ کلیئر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب متاثرہ شخص کوئی درخواست تھانے میں جاتا ہے تو اس کو نہ صرف تھانے میں بند کر دیتے ہیں یا اس کی درخواست کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ متاثرہ شخص کسی اعلیٰ آفیسر کے پاس چلا جاتا ہے تو اس پر کوئی کارروائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ نہیں اگر جا پاتا تو پھر وہ کئی ماہ تک کئی سال تک وہ تھانے کے چکر لگا کے تھک جاتا ہے۔ موجودہ آئی جی قاضی جمیل الرحمان نے جب چارج سنبھالا تو وزیر اعظم کی ہدایت پر انہوں نے نہ صرف قبضہ مافیا کے اہم جو سرگنا تھے، سربراہ تھے، 20 کے قریب ان کو گرفتار کیا اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی، اور 3 ماہ کی نظر بندی کے احکامات میں جاری تھے، وہ کارروائی جاری ہے۔ لیکن یہ آئی جی اسلام آباد کے نوٹس میں بات آ چکی ہے کہ بعض جگہوں پر خاص طور پہ رورل ایریا میں، تھانہ کرال کے ایریا میں یہ شکایت بڑھتی جا رہی ہے کہ پولیس در حقیقت قبضہ مافیا کی کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شکل میں اس کی سپورٹ کرتی ہے، اور جو اصل متاثرہ شخص ہے اس کی داد رسی نہیں ہوتی ہے۔ بعض درخواستوں پر آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان نے نوٹس بھی لیا، اس پہ ہدایت بھی جاری کی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب وہ درخواست نیچے آتی ہے تو کوشش کر کے اس درخواست کو اسی تفتیشی کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے جو آلریڈی متنازع ہوتا ہے، جس نے پہلے ہی ایف آئی آر دی ہوتی ہے۔ تو یہ واقعات اسلام آباد میں اب بھی جاری ہیں۔ موجودہ آئی جی کے آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کچھ حالات بہتر ہوں گے، اور عام آدمی جس کی رسائی اوپر تک نہیں ہے، یا ہر آدمی ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، وکیل کی فیس نہیں بھر سکتا ہے،
تو وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا، انصاف اسے کہاں ملے گا؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد اس قسم کی جو بھی واقعات ہیں وہ اسلام آباد میں اس کو ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات کریں گے، اور اسلام آباد کو قبضہ مافیا اور ان کے کارندوں اور ان کے چمچوں سے اس شہر کی جان چھوڑیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔